Dear students, welcome back to yet another exciting session of Mobile and Pervasive Computing CS 710. ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ڈیولپ اپلیکیشنز فار دا پلیٹفارمس جو کہ ہم نے اس سیمسٹر میں اس ہماری انٹریکشنز کے دوران پڑھے اور سمجھے. اسپیسیفکلی ہم اینڈرائڈ کا کیس لے کے اس میں ایکسپلور کر رہے ہیں ہاؤ کین وی بلڈ ڈفرینٹ کائنڈ آف اپلیکیشن. ہمارا یہ جو ڈیولپمنٹ کا جرنی تھا وہ اسٹارٹ اس طریقے سے ہم نے کیا کہ ہم نے پہلے ایک ہیلو ورلڈ کی اپلیکیشن لکھی فار اینڈرائڈ, ہم نے ایک ہیلو ورلڈ کی اپلیکیشن لکھی فار ونڈوز فون 7, اور ہم نے ان کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا کہ ہاؤ دیز تھنگس اور ہاؤ رائٹنگ این اپلیکیشن فار دیز پلیٹفارمز از ڈفرینٹ فرام ادر پلیٹفارم. اینڈ دین وی مووڈ ٹو ڈسکسنگ اینڈرائڈ, اور اینڈرائڈ میں اب ہم ڈیٹیل میں چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ واٹ آر دا بیسک بلڈنگ بلاکس آف رائٹنگ اینڈرائڈ اپلیکیشن. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اینڈرائڈ کی اپلیکیشن بلڈنگ میں جاتی ہیں. جسٹ لائک جب آپ سی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی دیر آر ویریبلس, ویریبلس کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں, دیر آر فنکشنز جو کہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں, اینڈ دیر از ون ویری امپورٹنٹ فنکشن دیٹ از کالڈ مین, جو کہ آپ کی اپلیکیشن کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی اپلیکیشن میں ایگزیکیوٹ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اس سے تمام ڈفرینٹ فنکشنز کال ہوتے ہیں اور دے پرفارم دیئر رسپیکٹیو فنکشنز. سملرلی جب ہم اینڈرائڈ کے لیے ڈیولپ کرنے شروع کرتے ہیں اپلیکیشن, تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے دیٹ از کالڈ آن کریٹ. یہ وہ فنکشن ہوتا ہے, یہ وہ میکینزم ہوتا ہے جس کے اندر ہم وہ تمام چیزیں لکھتے ہیں کہ جب یہ آبجیکٹ کریٹ ہو, جب یہ پروگرام فنکشن کرنا اسٹارٹ کرے تو واٹ آر دا تھنگس دے آر سپوز ٹو ڈو. اب یہ تو ایک چیز ہم نے کہہ دی کہ پروگرام جب یہ شروع ہو یا جب آبجیکٹ کریٹ ہو. اینڈرائڈ میں اس میکینزم کے لیے یا اس فنکشنالٹی کے لیے ایک بڑا اسپیسیفک نام ہے, دیٹ از کالڈ ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی کی ایک لائف سائیکل ہے. آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں, آپ اس کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, آپ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک لائف سائیکل ہے جس کے تھرو وہ ایکٹیویٹی گزرتی ہے. اینڈ وین وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ اینڈرائڈ, تو ہم نے سب سے پہلے جو یا جب ہم وین وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ ہاؤ ٹو ڈیولپ فار اینڈرائڈ, ہم نے سب سے پہلے یہی کمپوننٹ ڈسکس کیا دیٹ ہاؤ ٹو رائٹ این ایکٹیویٹی, and then we saw different activities, how these are created and how they respond or how they interact with the user. Activities میں جب آپ پروگرام لکھنا شروع کرتے ہیں تو you say extend from activity. So ایک نوشن بن جاتا ہے that tells Android programming that okay this جو آبجیکٹ کریٹ ہونے جا رہا ہے یا جو فنکشنالٹی کریٹ ہونے جا رہی ہے دیٹ از آف دا ٹائپ ایکٹیویٹی. تو اس کے حساب سے آپ کی ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, آپ کو وہ تمام فنکشنز اویلیبل ہو جاتے ہیں جو کہ کسی ایکٹیویٹی کے تھرو اویلیبل ہوتے ہیں. اینڈ دین وین یو اوور رائٹ دا میکینزم دیٹ سیز آن کریٹ, دیٹ مینس دیر آر فیو اسپیسیفک تھنگس دیٹ یو وڈ لائک یور پروگرام ٹو ڈو بفور موونگ آنورڈس. تو جب بھی وہ کریٹ ہوگا وہ کچھ اسپیسیفک ایکشنز پرفارم کرے گا اینڈ دین یو موو آن فرام دیئر. اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ واز انٹینٹ, اور انٹینٹ سے ہم موو آن ہو گئے سروسز پہ. اور سروسز پہ آئی واز ٹیلنگ یو دیٹ سروسز آر دا ونز, اور اس سے پہلے اگر میں انٹینٹس کی تھوڑی سی آپ کو بریفنگ دے دوں, انٹینٹس لیٹس یو ڈو تھنگس آٹومیٹکلی. جسٹ ان اے نٹ شیل, آپ اگر کوئی چیزیں آٹومیٹکلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ڈو اٹ تھرو انٹینٹس. انٹینٹس کین ہیلپ یو ڈسکور دوز کیپیبلٹیز اینڈ دین اٹ کین فائر اپ آٹومیٹکلی. وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں, ہاؤ یو کین پرفارم سرٹن ایکشنز آٹومیٹکلی. ہم نے کچھ اس کی ایگزامپلس ڈسکس بھی کی. فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو کال کرنا چاہتے ہیں تو وٹ وڈ بی دا انٹینٹ دیٹ وی ول فائر اینڈ دا ڈائلر ول آٹومیٹکلی پاپ اپ. یا اگر ہم کوئی براؤزر میں کوئی چیز ویو کرنا چاہ رہے ہیں
تو what would be the intent that we would fire, اور آٹومیٹکلی جو اینڈرائڈ کے پلیٹفارم میں براؤزر اویلیبل ہوگا that would fire up and we will be able to see that. تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی انٹینٹس میں. اینڈ دین وی مووڈ آن ٹو سروسز, اور سروسز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ سروسز آر بیک گراؤنڈ تھنگس, جسٹ لائک آر ایکٹیویٹیز آر موسٹلی فور گراؤنڈ تھنگس. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دیتی ہیں. سروسز آر تھنگس دیٹ آر آن دا بیک گراؤنڈ. فار ایگزامپل آپ نے ایک سروس لکھی ہوئی ہے دیٹ ول کیپ آن publishing your coordinates on the net, and this is exactly the example that we discussed when we were discussing services. That is, let us write an application جو کہ آپ کی coordinates جو ہے وہ کسی ویب سائٹ پہ پبلش کرے گی, and then people will be able to track you. اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اور ریفائن کر لیا. ہم نے یہ کہا کہ جس طرح کار ٹریکنگ کمپنیز ہوتی ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں, یہ اس طریقے سے کام کرتی ہیں دیٹ دے انسٹال اے سم, اور ایک چھوٹا سا جو ہارڈ ویئر ہے وہ آپ کے کار میں لگا دیتی ہیں, اور اس ہارڈ ویئر کا کام یہ ہوتا ہے دیٹ از ناٹ فل فلیج فون. اس میں کیپیبلٹی صرف یہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ سم کو یوز کرتے ہوئے, وہ جو فون کی فنکشنالٹی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک کسی سرور پہ اپڈیٹ کر دیں, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ٹریک دیٹ. تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی چیز کو یوز کرتے ہوئے کہ کار کو ہم اپنی ٹریک کرنا چاہیں یا ہم اپنے فون کو ٹریک کرنا چاہیں, تو وی کین یوز دا سیم میکینزم. وی کین رائٹ اے سروس دیٹ ول بی انسٹالڈ آن آر فون, اور وہ فون جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہماری جو انفارمیشن ہے وہ کسی اسپیسیفک ویب سرور پہ یا کسی سرور پہ اس کو اپڈیٹ کر دے گا. اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کر سکتے ہیں, وہ کمیونیکیشن کا پروٹوکال کیا ہوگا, اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے, وہ either we can achieve it through SMS services, that is our phone will send a regular SMS after an interval just stating its coordinates, اور جو سرور سائڈ ہے اس سائڈ پہ ہم نے جو لاجک لکھی ہوگی that will intercept that incoming SMS, اور SMS سے وہ لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگیٹیوڈ نکال کے وہ ہماری میپ پہ پلاٹ کر دے. دوسرا اس کا میکینزم جو ہے وہ تھا تھرو ویب سروسز. دیٹ از ہم ایک کوئی ویب سروس لکھیں گے جس کو ہم سرور سائٹ پہ اویلیبل کر دیں گے, اینڈ موبائل ول کال دیٹ ویب سروس اینڈ اپڈیٹ دیٹ. ایک سائٹ پہ ہم ٹریڈیشنل کمیونیکیشن میکینزم یوز کر رہے ہیں دیٹ از SMS, اینڈ دوسری سائٹ پہ ہم ویب کی کیپیبلٹیز یوز کر رہے ہیں. The same capabilities that allow us browse web, that same capabilities that allow us browse to amazon.com for example, or browse to viju.edu.pk on the browser that is available on the phone. تو یہ جو GPRS کی capabilities ہیں یا جو data services کی capabilities ہیں, ایک mechanism یہ ہے to publish our coordinates on the web, and second mechanism is the simple mechanism of SMS. ہم کون سا چوز کرتے ہیں فار ڈیولپنگ این ایپلیکیشن, دیٹ ڈپینڈس ٹوٹلی آن آر سرکمسٹانسز. فار ایگزامپل دیر آر سرٹن کمپنیز دیٹ چارج مور فار SMS اینڈ لیس فار ڈیٹا سروسز, جسٹ ایز اے پروموشنل اسکیم. لیٹس سے فار ایگزامپل دیٹ دے وانٹ ٹو پروموٹ دیئر ڈیٹا سروسز بیکاز دیئر کمپٹیشن از big on data services and they want to promote it. تو ایک جو سمپل ٹیکٹکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرائسز کٹ کر دیں. اگر آپ کی جو پرائسز آن ڈیٹا سروسز از لیس دین SMS, then you can of course go with the data services. تو یہاں پہ ایک فائنینشیل چیز آ جاتی ہے that which one is financially more viable. دوسرے اینڈ پہ SMS کے آپ کو بہت سارے پیکیجز آج کل بہت ساری کمپنیز نے انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں دیٹ یو کین ہیو, لیٹ سے آئی ایم جسٹ کوٹنگ این ایگزامپل, unlimited SMS for 5 rupees. Now in these kind of scenario maybe you would like to go with the SMS mode of communication, لیکن اس میں جو glitch ہے وہ یہ ہے کہ on server side you will need somebody to intercept that message, because SMS جو ہے وہ تو کسی اور
موبائل ڈیوائس جو جس میں جی ایس ایم ماڈم لگا ہوگا وہی ریسیو کر سکتی ہے. نارمل کمپیوٹر wouldn't be able to receive SMS. دیٹ از, اگر میں ایگزامپل دوں کہ میں ابھی اس وقت اگر اپنے فون سے ایس ایم ایس کرنا چاہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے ڈیسک ٹاپ پہ, تو میں لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ wouldn't be able to receive it until and unless it has a GSM modem installed in it. اس کا الٹرنیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ فون اٹیچ کر دوں اور ڈیوائس ڈرائیور اس کے انسٹال کر دوں تو دیٹ فون ول ایکٹ ایز این GSM modem and similar way I could retrieve my SMS through that point. لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہو جاتی ہے. کمپیئر ٹو دیٹ اگر ہم وہ ڈیٹا سروسز والے پلان کو دیکھیں تو ڈیٹا سروسز از گوئنگ تھرو انٹرنیٹ. جب ہم کوئی ویب سروس کال کرتی ہیں تو ہم ایک HTTP یا HTTPS ایک پروٹوکال کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا پلین انٹرنیٹ, اینڈ اینی تھنگ دیٹ از کنیکٹڈ ٹو انٹرنیٹ کین بی ایکسیس تھرو دیٹ. تو ہماری سرور سائڈ پہ وی ڈونٹ نیڈ اینی ایڈیشنل ہارڈ ویئر فار دیٹ ایز کمپیئر ٹو جب ہم SMS کے تھرو کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وی ول بی نیڈنگ ایڈیشنل پیس آف ہارڈ ویئر دیٹ از GSM modem. تو اس میکینزم کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک سمپل سروس بنا سکتے ہیں دیٹ کین پبلش آر کوآرڈینیٹس, اور اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں ہر دفعہ وہ پنگ کرے, اور ہر دفعہ وہ ہمیں پنگ کیوں کرے گی, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اور اس کو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ وزٹ کیا ہوا ہے, بٹ جسٹ ٹو ریفریش یور مائنڈ کہ جب بھی ہم ایک کوئی ایسی API یوز کرتے ہیں جو کہ سینسٹیو کنسیڈر ہوتی ہے, سینسٹیو کسی API کے سینسٹیو کنسیڈر ہونے کے لیے بہت سارے میجرز ہیں, بٹ اس میں ایک پرومیننٹ میجر جو ہے وہ فائنینشیل ہے. اگر آپ ایک ایسی API یوز کر رہے ہیں جو کہ فائنینشلی برڈن کر سکتی ہے یوزر کو, تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ سینسٹیو API. سملرلی اگر کوئی ایسی API ہے جو کہ آپ کی پرائیویسی کو کمپرومائز کر دے یا آپ کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دے, دیٹ از کنسیڈرڈ اے سینسٹیو API. تو جب بھی آپ ایسی کوئی API یوز کریں گے تو آپ کو ہر دفعہ ایک نوٹیفیکیشن جائے گا کہ جی آپ یہ ایک سینسٹیو قسم کی API یوز کر رہے ہیں, ڈو یو وانٹ ٹو یوز اٹ, اور اونلی if the user agrees then we will go on with it. اس میں Android is a different case because it's an open source and people it's being adopted worldwide. تو یہاں پر things are free, everything is free, all you have to do is make proper credentials and start developing for Android. لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ ٹریک کریں اس میں, اینڈ جسٹ ٹو ایلیبریٹ آن دا ایگزامپل آف کہ کوئی چیز آپ سے بار بار کیوں پنگ کرے گی آپ کو, یہی سروس SMS سینڈ کرنے کی سروس اگر میں لیٹ سے سمین کے کسی فون پہ لکھتا ہوں یا J2ME یوز کرتے ہوئے لکھتا ہوں, تو دیٹ از ناؤ کنسیڈرڈ اے سینسٹیو API, رائٹ, بیکاز اٹ از incurring financial burden on the user. وہ ایک SMS بھیج رہی ہے اور SMS کی کاسٹ پڑتی ہے, so it is considered as sensitive API. اب سمین میں یا J2ME میں ماڈل یہ ہے کہ آپ اگر کوئی sensitive API یوز کریں گے تو اس کے اگینسٹ you will have to get a certificate. That certificate will come from a competent authority and that will enable you to use those services. In absence of that certificate ہوگا یہ کہ آپ جب بھی SMS سینڈ کرنے لگیں گے it will ask you for permission every time. So whenever the phone will attempt to send an SMS, the phone will need a permission from user that okay, I am going to send an SMS, is that okay with you? And only if user says that yes, it's okay, then the SMS will be sent, otherwise it wouldn't be sent. تو اگر یہ سینیریو میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں کہ میں کار ٹریکنگ سسٹم بنا رہا ہوں اور اس میں نے یہ ایک ہارڈ ویئر لگایا ہوا ہے جس میں سم ہے اور اس میں ایک سافٹ ویئر چل رہا ہے اور وہ SMS براڈ کاسٹ کر رہا ہے, تو اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل دیٹ ایوری ٹائم, اور فریکوینسی آپ جو بھی مرضی کنسیڈر کر لیں, چاہے اس فریکوینسی کو آپ 1 گھنٹہ بھی کنسیڈر کیوں نہ کر لیں کہ 1 گھنٹے بعد مجھے ایک SMS ریسیو ہوگا, اسٹل اٹ وڈ بی پریکٹیکلی امپاسبل دیٹ ایوری ٹائم the user will have to send something, it will ask the permission. That defies the purpose of a service. Service کا کام کیا ہوتا ہے کہ سروس بیک گراؤنڈ میں چلتی, سروس کو
بہت لیس یوزر انٹریکشن ریکوائر ہوتی ہے. لیکن اگر ایوری ٹائم ایک جو اپلیکیشن ہے جس کا مین پرپز یہ ہے کہ آپ اپنا کوآرڈینیٹس ریٹریو کر رہے ہیں تھرو دا نیٹورک اور تھرو دا سیٹلائٹ, اور اس کو پھر آپ پبلش کر رہے ہیں تھرو ایس ایم ایس, اینڈ ایوری ٹائم یو آر ٹرائنگ ٹو ریٹریو دا کوآرڈینیٹس, آپ یوزر سے پرمیشن مانگ رہے ہیں, اینڈ ایوری ٹائم یو آر سینڈنگ این ایس ایم ایس, you are asking permission from the user, then it defies the whole purpose of a service. کہ ایک application جو آپ سروس کے طور پہ لکھ رہے ہیں اور it is doing two things, اور جب بھی وہ دونوں کام کرنے لگتی ہے تو it will ask you permission. So to overcome this method in J2ME and in Simian environment we have a certificate authority جو کہ certificate issue کرتی ہے, and then when you use this functionality certificate install ہونے کے بعد all you do is you say yes for all the times, یا always yes, whatever option your phone gives you, اور اس کے بعد it never asks you. فرق اینڈرائڈ کے کیس میں اور سمبین یا J2ME کے کیس میں یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ایشو ہوتا ہے that cost money in J2ME یا سمبین environment, so you will have to pay some money to get that certificate to use sensitive APIs. Android کے کیس میں this certificate is free. You can request, you can use your development environment to get those certificates. جہاں سے آپ کا development environment آ رہا ہے اسی چینل کے تھرو آپ کا certificate بھی آ جائے گا. All you have to do is sign that certificate and install it with your application and you are good to go. لیکن ایک similarity جو دونوں کیسز میں ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سینسیٹیو اے پی آئی یوز کرنے لگتے ہیں تو ایک اوور رولنگ فائل ہوتی ہے, ایک فائل ہوتی ہے جو کہ آپ کا فریم ورک ڈٹرمن کرتی ہے, جو کہ آپ کی اپلیکیشنس کی باؤنڈریز ڈٹرمن کرتی ہے, اور وہ فائل ہے Android manifest.xml یا ان J2ME environment it's manifest.xml. یہ وہ فائل ہے جو کہ آپ کی اپلیکیشن کی باؤنڈریز ڈٹرمن کر رہی ہے. باؤنڈری سے کیا مراد ہے یا فریم ورک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اٹ ڈٹرمنس واٹ این اپلیکیشن کین اور کانٹ ڈو. کانٹ کا جو سینیریو ہے وہ تو ہم آٹومیٹکلی اس طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں کہ جو بھی چیز اس فائل میں مینشن نہیں ہوئی ہوتی دیٹ از اے کانٹ, تو یو کانٹ ڈو دیٹ. اگر کسی ایک کوئی آپ سینسیٹیو اے پی آئی یوز کرنے لگے ہیں اور اس کی آپ نے انفارمیشن یا اس کی آپ نے پرمیشن اپنی manifest.xml یا Android manifest.xml فائل میں نہیں مینشن کی تو دین یو ووڈنٹ بی ایبل ٹو یوز اٹ. آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایک رن ٹائم ایرر تھرو کر دے گی دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دس فنکشنالٹی. لیکن اگر آپ اس کو مینشن کر دیتے ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو یوز دیٹ اینڈ یور اپلیکیشن ول ورک اسموتھلی اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہیں اینڈ اف یور لاجک از کریکٹ آف کورس. تو سینڈ ایس ایم ایس کی آپ کو فار ایگزامپل پرمیشن چاہیے ہوگی, آپ کو ریسیو ایس ایم ایس کی پرمیشن چاہیے ہوگی, آپ کو جی پی ایس کوآرڈینیٹ ریسیو کرنے کے لیے یا ریٹریو کرنے کے لیے آپ کو پرمیشن چاہیے ہوگی. اینڈ آل دس سینسیٹیو اے پی آئیز would need permissions to be explicitly mentioned inside your Android manifest.xml in order for them to work. یہ ایک بڑا کامن ایرر ہے یا ایک کامن مسٹیک ہے جو ہم کرتے ہیں. I myself am guilty of doing that کہ آپ نے اپلیکیشن تو لکھ لی جو کہ نیٹ کو ایکسیس کر رہی ہے اینڈ اٹ از ٹرائنگ ٹو ریٹریو سم ویب پیجز یا کوئی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں آپ, لیکن you forgot to mention in your Android manifest.xml that this application is allowed to access the internet. اور آپ اس کو ڈیبگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو you wouldn't have any idea کہ جی میں نے لاجک تو سب صحیح لکھی ہے لیکن at this point it breaks and I don't know why. اور اس کا ریزن سمپل یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرمیشنز دینا بھول گئے ہیں اور وہاں پہ اس کی پرمیشن ڈینائڈ آئی. Now that we have discussed these three separate areas, ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی بھی ہے, ہمارے پاس انٹینٹس بھی ہیں, ہمارے پاس سروسز بھی ہیں. ان کو اگر ہم کولیبریٹ کرنا چاہیں, how would we do that؟ یا ایک میں اور آپ کو کوشچن پوز کرتا ہوں, وہ یہ کرتا ہوں کہ ہم نے کہا جی انٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی کچھ کام کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے براؤزر اوپن کیا ہے
اب میں ایک ویب پیج وزٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی براؤزر اٹیچ ہو، جس طرح کہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ میں فیسلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی لنک پہ کلک کریں تو وہ آٹومیٹکلی ایک براؤزر میں کھل جاتا ہے، یا آپ اگر ایک ورڈ فائل پہ کلک کریں تو چونکہ ورڈ کی ایکسٹینشنز رجسٹر ہوتی ہیں تو وہ ایک ورڈ فائل میں کھل جائے گا. ایکسل پہ کریں گے، ایکسل کی فائل پہ کسی بھی کلک کریں گے تو ایکسل کی فائل کھل جائے گی. سملرلی انٹینس پرووائڈ دس کہ آپ کوئی آٹومیٹکلی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ انٹینٹس کے تھرو یو آر ایبل ٹو اچیو دس. لیکن اسی ایگزامپل کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر میں کسی فائل کو اوپن کرنا چاہوں تو اس فائل کے اگینسٹ میرے پاس 2-3 پروگرامس ہوتے ہیں جو کہ اسی فائل کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ایگزامپل میں دیتا ہوں، میں نے ایک ڈاک فائل سے DOC جو کہ مائکروسافٹ آفس کی ایکسٹینشن ہے وہ میرے پاس ہے، اور اس وقت میرے سسٹم میں اوپن آفس بھی انسٹالڈ ہے اور MS آفس بھی انسٹالڈ ہے. اب یہ دونوں پروگرامس دے کین ایکولی ہینڈل دا ڈاک انسٹرکشن ویری ویل. یا اگر اس کو اور تھوڑا سا اور سمپل سینیریو میں لے جائیں تو موزیلا فائرفاکس، گوگل کروم اینڈ انٹرنیٹ ایکسپلورر، دیز 3 آر ویری کامن ویب براؤزرز. اور آلموسٹ تمام سسٹمز میں اگر آپ بہت زیادہ ویب یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس آلموسٹ 2 تو کم از کم انسٹال ہوتے ہیں کسی سسٹم میں، اگر 3 نہیں تو. دین اگر آپ کوئی ویب پیج پہ کسی بھی کلک کرتے ہیں، آپ نے کوئی ویب پیج لیٹ سے سیو کیا ہوا ہے اپنے سسٹم میں، تو اٹ گیوز یو این آپشن کہ جی یہ میرے پاس 2-3 پروگرامز ہیں جو اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کس کو پریفر کریں گے؟ اگر تو آپ نے اپنے سسٹم میں کوئی ڈیفالٹ کیٹیگری بنائی ہوئی ہے تو دین یو ووڈنٹ بی گیون دس آپشن ایٹ آل. وہ جو ڈیفالٹ کیٹیگری ہوگی وہ آٹومیٹکلی اس کو لانچ کر دے گی وہ، اور اس کی ریلیٹ اگر ہم کریں ان کو ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ میں تو وہ اگر آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر آپ نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ موزیلا فائرفاکس انسٹال کرتے ہیں تو موزیلا فائرفاکس آپ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ موزیلا فائرفاکس جو ہے نا یہ کرنٹلی آپ کا ڈیفالٹ براؤزر نہیں ہے، کیا آپ اسے ڈیفالٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو بھی کسی بھی لنک پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کو فائرفاکس ہینڈل کرے. اگر اب آپ کے پاس کوئی بھی ڈیفالٹ براؤزر نہیں ہے تو دین یو ول گیون این آپشن کہ جی اس پروگرام کو یہ 3-4-5 پروگرامز جو ہیں یہ ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ پک کر لیں آپ نے ان میں سے کون سا رن کرنا. انٹینٹس کے کیس میں بھی یہی چیز ٹرو ہے. ہم نے یہ تو کہہ دیا نا کہ آٹومیٹکلی ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، اور سیم ایگزامپل ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے جی ایک فائل کھولنی ہے، ہم نے ایک ویب پیج کھولنا ہے تو اگر اس کی ایک ڈیفالٹ کیٹیگری ہے، سملرلی انٹینٹس کی بھی ایک ڈیفالٹ کیٹیگری ہوتی ہے. اگر آپ ڈیفالٹ مینشن کر دیں گے تو وہ جو انٹینٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کنسیڈر ہوگا فار ایوری ایکشن. لیکن اس کے علاوہ you can also mention what kind of applications or what category of applications a given intent will handle. جب بھی آپ انٹینٹ اپنی ایپلیکیشن کے اندر لکھیں گے تو اس کے بعد you can add another line and you say add category. Add category only says that okay this is an intent and this will be handled by this kind of intent فلٹر. تو جب آپ اینڈرائڈ manifest.xml لکھتے ہیں اپنی، وہاں پر آپ تمام فلٹرز کو مینشن کر دیتے ہیں اور ان فلٹر کو جب پروگرام رن ہوتا ہے وہ میچ کرتا ہے، اور جہاں پر اس کو میچ مل جاتا ہے وہ والی ایکٹیویٹی لانچ ہو جاتی ہے یا وہ والا انٹینٹ فائر ہو جاتا ہے. اس کی آپ کو میں ایک تھوڑی سی سمپلیفائڈ یا ان ریئل لائف سینیریو کی ایگزامپل دوں کہ انٹینٹس جو ہیں، آپ کی جو فون ہے اس میں ایک ہوم اسکرین ہے. ناؤ دوز applications that will appear in the home screen will belong to one category and that is category.home. تو اگر آپ وہ تمام applications دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہوم کیٹیگری کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو آپ انٹینٹ کی کیٹیگری کے اگر آپ فلٹر لگائیں، انٹینٹ فلٹر لگائیں کیٹیگری ہوم، تو آپ کو وہ تمام اپلیکیشنز مل جائیں گی جو کہ ہوم کیٹیگری کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. سملرلی اگر آپ وہ تمام اپلیکیشنز دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ یوزر لانچ کر سکتا ہے تو دین اس کے لیے جو کیٹیگری ہے دیٹ از
category launcher, and all you have to do is کہ آپ اپنے فلٹرز میں انٹینٹ فلٹر کو لسٹ ڈاؤن کریں دیٹ یو آر لوکنگ فار اے کیٹیگری لانچر اینڈ یو ول گیٹ دیٹ, اینڈ کیٹیگری مین اینڈ یو ول گیٹ دیٹ. تو یہ وہ چیزیں کہ آپ انٹینٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ چیز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا پروگرام, کون سی ایکٹیویٹی اس ریکویسٹ کو ہینڈل کر رہی. فار ایگزامپل آپ نے انٹینٹ کو فائر کر دیا دیٹ آئی وانٹ ٹو وزٹ اے ویب پیج, لیکن اس ریکویسٹ کو, اس انٹینٹ کو ہینڈل کون کرے گا؟ ہو ول بی آن دا ریسیونگ اینڈ. آپ نے ایک ویب پیج پہ کلک تو کر دیا, لیکن اس کو کیا فائر فاکس کھولے گا, اس کو انٹرنیٹ ایکسپلورر کھولے گا, یا اس کو کروم کھولے گا؟ دیٹ ول اگین دا ڈیسیژن ول بی فرسٹ. اگر آپ نے کوئی ڈیفالٹ کیٹیگری کریٹ کی ہوئی ہے تو دین ڈیفالٹ کیٹیگری ول کک ان. اگر آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کی ہوئی تو دین وٹ یو ول ڈو از دیٹ یو ول, آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کو آپشنس دے دے گا اینڈ یو ول پک ون آف. ناؤ لیٹس کمبائن آل آف دیم ٹوگیدر. لیٹس کمبائن انٹینٹس, ایکٹیویٹیز اینڈ services together and see how we can make them work together, how we can create applications that can utilize all of them. اور اس کے لیے ہم نے جو پچھلا سیشن اپنا کنکلوڈ کیا تھا اس میں ہم نے کہا کہ ہم ایک اپلیکیشن ایسی بنائیں گے جو کہ ایس ایم ایس سینڈ بھی کر سکے اور ایس ایم ایس ریسیو بھی کر سکے, اینڈ بوتھ ول بی سروسز. اور ہم ان کے ساتھ کچھ پرٹیکولر ایکشنز کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ایس ایم ایس سینڈ کرنا تو از ہاف دا جاب, رائٹ. جب آپ اگر یہی کار ٹریکنگ سسٹم کی بات کریں تو ایس ایم ایس سینڈ کرنا از ہاف دا جاب, بٹ ادر وے اراؤنڈ یو آلسو وانٹ. اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے اس ایگزامپل کے لیے تھوڑا سا سمپلیفائی کر دوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے دیٹ وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اکمپلش ہیئر, کہ لیٹس ماڈیفائی دا کار ٹریکنگ سسٹم ایز سچ کہ آپ کو وہ جو ایس ایم ایس کی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے نا, وی کنسیڈرڈ آل دا آپشنز, ہم نے پوری اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی اور ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ میں نے صرف اپنی کار کے لیے بنانا ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک اے کمپنی, فاؤنڈ اے کمپنی آؤٹ آف اٹ, صرف آئی وانٹ کہ میری کار ٹریک ہوتی رہے. تو اس کے لیے آپ نے ہارڈ ویئر پرچیز کیا, آپ نے اپنی کار میں انسٹال بھی کر لیا. اب وہ جب اس کے لیے سرور بنانے کا وقت آیا تو آپ نے کہا جی جی ایس ایم ماڈم تو ہے کافی ایکسپینسو, آئی کانٹ افورڈ دیٹ, اور چونکہ صرف یہ میری کار کے لیے ہونا ہے تو لیٹس اس سرور کی بجائے اس کو میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ اس کو میں اپنے فون پہ ہی ایس ایم ایس ریسیو کروا لیتا ہوں, اینڈ دیٹ از پاسبل. اب وہ ایس ایم ایس بھیجے گی اور فون پہ تو وہ ڈیفینیٹلی ریسیو ہو سکتا ہے. صرف ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ یا لیپ ٹاپ انوائرمنٹ میں اگر آپ نے اسے ریسیو کرنا ہے تو آپ کو ایک جی ایس ایم ماڈم کی ضرورت ہے. تو یو سیڈ دیٹ اوکے آئی ایم جسٹ ڈوئنگ اٹ ایز اے کلاس پروجیکٹ, یا صرف میں اپنے لیے کر رہا ہوں, تو وائی ڈونٹ آئی جسٹ میک اٹ سینڈ ایس ایم ایس ٹو مائی موبائل فون. آپ نے ہارڈ ویئر اس ڈیوائس کو پروگرام کیا اور آپ نے کہا کہ جب آپ ایس ایم ایس بھیجو گے تو آپ اس فون کو ایس ایم ایس بھیج دو. ایک وہ آپ نے ہارڈ کوڈ کر دی وہاں پہ چیز کہ ایس ایم ایس ول بی آلویز سینڈ ٹو یور فون. اب جب وہ ایس ایم ایس سینڈ ہوا اور آپ کے فون پہ ریٹریو ہوا تو ون وے از کہ آپ اس ایس ایم ایس کو دیکھیں اور آپ کہیں گے اچھا یہ لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ ہے. آپ اس کے بعد ویب سروسز اوپن کریں, آپ گوگل میپس لیٹ سے فار ایگزامپل اوپن کریں, آپ اس میں یہ لیٹیچیوڈ اور جو کوآرڈینیٹس ہیں اس کو آپ انٹر کریں اور وہ آپ کو اس کی ایگزیکٹ پوزیشن دکھا دیں. تو یہاں پہ ایک مینول فیکٹر آ گیا کہ آپ نے ایس ایم ایس ریسیو کیا, خود سے آپ نے پڑھا, اس کو آپ نے ایک سروس میپ سروس میں انٹر کیا, اور جب اس میپ سروس نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت اس کرنٹ چیز کی کوآرڈینیٹس کیا, آپ کے کار کے کرنٹ کوآرڈینیٹس کیا ہے. اس کی جو سیکنڈ اپروچ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہی آپ کو ایس ایم ایس ریسیو ہو آپ کا فون اسے آٹومیٹکلی خود پروسیس کرے. پہلے تو وہ یہ ڈٹرمن کرے کہ ویدر اٹس این ایس ایم ایس جو کہ کار سے آیا, تو یو ہیو ٹو ڈیفائن سم لاجک دیئر کہ آپ کے جو فون ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. اینڈ سیکنڈ, اگر وہ کار سے آیا ہے اینڈ دیٹ کنٹینس سم کوآرڈینیٹ انفارمیشن, تو اس کو آٹومیٹکلی وہ گوگل میپ کو لانچ کرے اور اس میں آپ کو آٹومیٹکلی دکھا. تو یو وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ آٹومیٹکلی رادر دین کہ آپ اس کو خود اپنے ان باکس سے فلٹر آؤٹ کریں اور اس کے بعد آپ اسے دکھائیں. اور
فلٹر آؤٹ کی میں نے اس لیے مینشن کی کیونکہ ریگارڈلیس آف وٹ ایور فون یو آر یوزنگ, ایک ان باکس پہ نیچرلی لمٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ مینی ایس ایم ایس میسیجز یو کین کیپ ان یور ان باکس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دس از انفارمیشن دیٹ alone wouldn't tell you anything. کوآرڈینیٹس کو آپ سمپلی اٹھا کے دیکھیں تو دیز آر جسٹ نمبرس. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ول ایڈ ٹو یور انفارمیشن until and unless you are geographic expert and you can map it yourself, یا کوئی ایسا پروگرام ہو جو آپ کی ہیلپ کر دے اس میں. تو وٹ آئی وانٹ از کہ یہ انفارمیشن جب ایک دفعہ گوگل میپ پہ پلاٹ ہو جائے تو اس کو آٹومیٹکلی ڈیلیٹ بھی ہو جانا چاہیے. اور یہ سارا کام بجائے اس کے کہ میں مینول کروں, جو کہ میں کر سکتا ہوں, ایس ایم ایس پڑھوں, اس میں کوآرڈینیٹس ہوں گے تو آئی وڈ آٹومیٹکلی نو کہ جی میری کار سے کوآرڈینیٹس آئے ہیں, میں اس کے بعد گوگل میپ لانچ کروں, اس میں وہ کوآرڈینیٹس دیکھوں اینڈ انشور کہ جی کار از ایٹ پراپر پلیس, اینڈ دین آئی ول جسٹ ڈیلیٹ دیٹ میسج. آئی وانٹ دس ٹو ہیپن آٹومیٹک. جب اس کو میں آٹومیٹکلی کرنا چاہوں گا تو فرسٹ آف آل آئی ول ہیو ٹو رائٹ اے سروس, رائٹ. آئی ول ہیو ٹو رائٹ اے سروس دیٹ ول ریسیو ایس ایم ایس. پھر جب میں نے ایک ایس ایم ایس ریسیو کر لیا تو دین دا سیکنڈ تھنگ وڈ بی کہ اس کے ایس ایم ایس کو میں نے فلٹر آؤٹ کرنا ہے کسی طریقے سے, تاکہ آئی وڈ بی ایبل ٹو نو کہ دس از دا ایس ایم ایس آئی وانٹ ٹو فلٹر. بیکاز ایس ایم ایس جو ہیں you will be receiving multiple kinds of SMS from your workplace, from different companies, and not all of these SMS you don't want all of these SMS to be processed. آپ صرف اس ایس ایم ایس کو کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کی کار سے آ رہا ہے اور جس میں کوآرڈینیٹس کی انفارمیشن. تو آپ وہاں پہ کوئی لاجک لکھیں گے جو کہ فلٹر آؤٹ کرے گی دس ایس ایم ایس فرام دا ریسٹ آف them. اینڈ دین یو وانٹ این انٹینٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. ایک ایکٹیویٹی کو آپ انوالو کریں گے جو کہ گوگل میپس کی ایکٹیویٹی ہے, جس پہ یہ ایس ایم ایس آٹومیٹکلی جو اس میں کوآرڈینیٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی اس میں میپ ہو جائیں گے. تو وی آر سیئنگ اے کمپلیٹ بلینڈ آف آل دیز تھنگس. اس ایکٹیویٹی کو انڈر ٹیک کرنے سے پہلے لیٹس انڈر ٹیک اے سمپلر ایکٹیویٹی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا میکینزم ورکس, تاکہ ہم جب ایک وہ بڑی پکچر کو دیکھیں تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے, ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. اینڈ دا سمپلر پکچر از دیٹ ہاؤ ٹو سینڈ ایس ایم ایس. اب اس کی ادر وے راؤنڈ چلے جاتے ہیں کہ وہ ہارڈ ویئر جو ایس ایم ایس سینڈ کر رہا ہے, وٹ پروسیجر, وٹ لاجک, وٹ بلڈنگ بلاکس اٹ ول بی انوالوگ, ہے نا. ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہم نے انٹینٹس بھی انوالو کرنے ہیں, ہم نے سروسز بھی انوالو کرنی ہے, ہماری ایکٹیویٹیز بھی انوالو ہوں گی, ہماری کچھ لاجک بھی آئے گی بیچ میں. تو دس از آن ریسیونگ پارٹ. سینڈنگ پارٹ از سپوزڈلی ریلیٹیولی سمپل. وہ کیوں؟ وہ اس لیے بیکاز سینڈنگ کی اگر آپ لاجک دیکھیں تو اٹ از اونلی دس کہ آپ جی پی ایس کوآرڈینیٹس ریٹریو کریں, اس کے بعد یو سینڈ اٹ. آل سمپل ایز دیٹ کہ آپ ایک ریگولر انٹرول کے بعد آپ جی پی ایس کوآرڈینیٹس کو ریٹریو کیجئے, ان کو آپ ایک ایس ایم ایس میں ریپ کیجئے, یا آپ اسے ایک ویب سروس کے تھرو آپ اسے سینڈ کر دیجیے. ان دس پرٹیکولر کیس جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایس ایم ایس جو ہیں وہ اپنے فون پہ ریسیو کریں گے, تو آر کمیونیکیشن میکینزم فرام دا کار از ایس ایم ایس. تو جو ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے کار پہ وہ ہمیں ایک ایس ایم ایس سینڈ کرتا ہے اور ہم اسے اپنے فون پہ ریسیو کر لیں گے. So the logic on the client side, if you allow me this convention, client and server, ایک سائڈ ہے جو کہ کلائنٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے, and all it is doing is publishing some data at regular interval, اور ایک سائڈ ہے جو کہ اسی طرح کا ایک ہارڈ ویئر ہے لیکن وہ ریسیو کر رہا ہے ساری چیزیں, اور اس کے علاوہ وہ انفارمیشن کو پروسیس کر کے ہمیں ایک ریفائنڈ فارم دکھا رہا ہے. تو اس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر میں لیٹس فرسٹ سی کہ ہم کلائنٹ کس طریقے سے بلڈ کریں گے. وٹ آر دا فنکشنز دیٹ ہیلپ us send the SMS and what are the functions that help us retrieve our GPS coordinates. تو جب ہم یہ اپلیکیشن لکھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ کنسرن ہوگا کہ جی یہ دو ایکٹیویٹیز جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں, دیٹ از ریٹریو دا GPS coordinates and send SMS, both are sensitive activities. ایک ایکٹیویٹیز پرائیویسی
کہ کنسرن سے سینسٹیو ہے, دیٹ از ریٹریو دا جی پی ایس کوآرڈینیٹس. اور دوسری ایکٹیویٹی جو ہے وہ فائنینشیل اسپیکٹ سے بہت سینسٹیو ہے, بیکاز دس از گوئنگ ٹو انکر دا کسٹمر سم منی. تو ہم پہلے تو اس چیز کو کیٹر کریں گے کہ ہماری اینڈرائڈ مینیفیسٹ ڈاٹ ایکس ایم ایل میں یہ دونوں چیزیں ایکسپلسٹلی مینشن ہوں گی. تو in our Android manifest.xml, we will explicitly say that it is okay for this application to send SMS and it is okay for this application to retrieve GPS coordinates. Then we will move on and we will write the framework for sending the SMS. اور SMS sending کے لیے the framework we will use or the functionality we will use will be that of SMS Manager. SMS Manager is the function that take care of all the SMS related functionalities for us. یہ جو send SMS یا SMS Manager کی کلاس ہے, that how would that work? اس کے اندر ایک فنکشن ہے, as I am showing you on the slide, send text message. ٹیکسٹ میسج کے اور بھی پیرامیٹرز ہیں, لیکن ایٹ دا مومنٹ وی آر کنسرنڈ ود اونلی ٹو, دیٹ از دا فون نمبر اینڈ دا میسج وی وانٹ ٹو سینڈ. So this is the function inside the SMS Manager class that we will use to send our SMS. Once we have written this application, this is how our interface would look like. That we will have an icon sitting on our launcher or our main screen جس سے ہم یہ launch کریں گے, and our application would look like this, that we will click on, there is a button in our interface, and when clicked on that button will automatically send an SMS, a predefined SMS message to the receiver, and this receiver is also hard coded. تو یہ جو میں آپ کو اسکرین پہ کوڈ دکھا رہا ہوں سینڈ ٹیکسٹ میسج, اس میں ہم نے ایکچولی ایک ہارڈ کوڈ کر دیا سارٹ آف کہ ایک پرٹیکولر فون نمبر کو ایک پرٹیکولر میسج آئے گا. تو ایوری ٹائم دس ایپلیکیشن ول گیٹ انووکڈ, وہ وہی میسج بھیجے گی اسی نمبر. اس کو ڈیفینیٹلی ہم اس میں فلیکسیبلٹی لا سکتے ہیں, ہم اس کا یوزر انٹرفیس بنا سکتے ہیں, بٹ وائی ڈو سو؟ اینڈ دس از دا کوشچن آئی ول بی ریوزٹنگ ان اے لٹل وائل, کہ جی ہم فلیکسیبلٹی تو لا سکتے ہیں, بٹ وائی شوڈ وی رائٹ ایڈیشنل فنکشنالٹی فار دیٹ؟ ہم اس میں فلیکسیبلٹی کیوں لے کے آئیں؟ Why should we allow user to enter their own number or enter their own message? ہم یہ کیوں کرنا چاہیں گے؟ لیکن اس سے پہلے what I want to visit is کہ جب بھی آپ کوئی ایس ایم ایس سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے. ونس جب آپ اس کو اوکے کلک کر دیتے ہیں, ایس ایم ایس آپ نے میسج اپنا کمپوز کیا اور اس کے بعد آپ نے سینڈ کا بٹن دبا دیا یا اوکے کا بٹن دبا دیا, تو اٹ ڈزنٹ آٹومیٹکلی گو آن دا ایئر. وہ اسی وقت جو ہے وہ آپ کے فون سے ڈلیور نہیں ہوتا, بلکہ اٹ گوز ٹو آؤٹ باکس, اور آؤٹ باکس سے آفٹر لٹل وائل اٹ از ڈلیورڈ اوور دیر. اس میں ایک یہ ایڈیشنل اسٹیپ ہے فرام کمپوزنگ دا ایس ایم ایس ٹو ایکچولی سینڈنگ اٹ آن دا ایئر. اس میں ایک ایڈیشنل اسٹیپ یہ انوالو ہو جاتا ہے کہ آؤٹ باکس میں وہ آپ کا میسج تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے, اور اگر وہ میسج ڈلیور ہو جائے تو وہ آؤٹ باکس سے نکل کے سینٹ میسج میں چلا جائے. تو یہ ایک اسٹیپ ایڈیشنلی انوالو ہے اس میں, جسٹ ٹو کیپ ٹریک آف دا میسیجز, سو دیٹ یو نو کہ وہ میسیجز کون سے ہیں جو کہ ابھی ڈلیور نہیں ہوئے, اور وہ کون سے میسیجز ہیں جو سینٹ یا اس کو ڈلیور از مس لیڈنگ اے بٹ, وہ کون سے میسیجز ہیں جو سینٹ نہیں ہوئے, اور وہ کون سے میسیج ہیں جو سینٹ ہو چکے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبویس نہیں ہوتی فون پہ. کتنی دفعہ آپ میسج بھیجتے ہیں اور وہ آپ اوکے کرتے ہیں اور وہ میسج غائب ہو جاتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی ڈلیور آٹومیٹکلی سینٹ ہو گیا, لیکن ہوا یہ ہوتا ہے کہ اٹ گوز ٹو آؤٹ باکس, اور آؤٹ باکس ویٹ کرتا ہے جب تک آپ کی کوئی اگر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, اگر آپ کی کنیکٹیوٹی کا کوئی مسئلہ ہے, وہ ریزالو جب تک نہیں ہوتا وہ آؤٹ باکس میں رہتا ہے, اور اگر نیٹ ورک کلیئر ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کنیکٹیوٹی میں, تو وہ اس کو سینڈ کر دیتا ہے. لیکن کافی دفعہ میرے پرسنلی ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے میسج سینڈ کر دیا ہے اینڈ آئی ایم ایزیومنگ دیٹ میسج از گون, لیکن
when I asked the relevant person کہ I sent you a message اور آپ کو ریسیو نہیں ہوا, تو he says کہ نہیں جی آپ کی طرف سے تو کوئی میسج نہیں آیا, and then I explore my phone again, تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ for one reason or the other وہ ابھی تک آؤٹ باکس میں ہی پڑا. اب پروگرامیٹکلی ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر آپ وہی ہمارا سینیریو لے لیں کہ ہم کار کو ٹریک کریں اور ہمارے میسیجز جو ہیں وہ آؤٹ باکس میں پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں, ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارا میسیج ڈلیور نہیں ہوا یا ہمارا میسیج سینڈ نہیں ہوا تو اور ہم اس کو فلیگ کر دیں ایز سینڈ. وی ہیو ٹو رائٹ ایڈیشنل لاجک ٹو کیپ ٹریک آف دیٹ ویدر دا میسیج واز ایکچولی سینڈ اور ناٹ. تو اس کے لیے وی ہیو ایڈیشنل فنکشنز اویلیبل تھرو دس اینڈرائڈ فریم ورک, اینڈ دوز فنکشنز keep track of whether the message was actually sent or not. Only when the message was actually sent, it respond back to us telling that message is sent. تو اب تھوڑا سا اس کا انٹرفیس ہم نے چینج کر دیا. پہلے یہ تھا کہ ہم وہ سینڈ ایس ایم ایس کا بٹن جو آپ کو میں نے ابھی انٹرفیس میں دکھایا اس پہ ہم کلک کرتے تھے, اینڈ ریگارڈلیس آف دا ریزلٹ ہم وی آر ناٹ شون اینی تھنگ کہ جی میسج گیا ہے یا نہیں گیا. وہ ایک اوکے ہو جاتا تھا کہ جی میسج چلا گیا ہوگا, وہ ایک انڈرسٹوڈ سی کائنڈ آف بات تھی, کیونکہ ابھی تک ہم ہارڈ کوڈ پہ چل رہے ہیں. ہارڈ کوڈ کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فون نمبر بھی فکس ہے اور ہمارا میسج بھی فکس ہے, اینڈ ازیومنگ, اینڈ دیٹ از اے ویری ویلڈ assumption انڈر دا نارمل سرکمسٹانسز کہ ہم اس پہ کلک کریں گے اور میسج چلا جائے. لیکن جسٹ ٹو میک دا اپلیکیشن مور robust, آئی کین آلسو ڈو از کہ میں جب سینڈ ایس ایم ایس پہ کلک کروں تو وہ مجھے ایک کنفرمیٹری ڈائلاگ دے دیٹ یور میسج از سینٹ, اور تاکہ مجھے اس میں ایک فیڈ بیک ملے سسٹم سے دیٹ یس آئی ہیو ڈن این ایکشن, اور اس کے اگینسٹ ایک ایکشن پرفارم ہوئے اور مجھے ایک کنفرمیٹری میسج مل گیا. اس کو امپلیمنٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا؟ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا پروسیجر یہ ہوگا کہ وین دا میسج از ایکچولی سینٹ ایک انٹینٹ فائر ہوگا, اور اس انٹینٹ کے اگینسٹ میرا وہ جو کنفرمیٹری ڈائلاگ باکس ہے دیٹ ول اپیئر ٹیلنگ می دیٹ یس یور میسج از ایکچولی بین سینٹ, ناٹ سینٹ فرام دا انٹرفیس بٹ اٹ ہیز آلسو لیفٹ دا آؤٹ باکس ٹو اینڈ اٹ از آن دا ایئر. اب اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے وٹ آر دا فنکشنالٹیز دیٹ وی ول ریکوائر. those functionalities or those functions I am showing you on the screen. ہمارے پاس ایک سمپل سی اسٹرنگ ہے which I am showing you, اور پروگرام کا اسٹرکچر بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, that we have a simple string that is called SMS sent, and we have another simple string that is called SMS delivered. اس کے اگینسٹ I have registered intents, اور ہو یہ رہا ہے that I am using pending intent. pending intent کا آئیڈیا کیا ہے؟ pending intent works on notifications or responses. So the system responds back to that intent, اور وہ intent جب true ہوتا ہے, وہ intent جب اس کی conditions meet ہوتی ہیں تو وہ intent fire ہو جاتا ہے. تو یہاں پر I have two pending intents, اور based on the action I am taking, that is send SMS, اس کے اگینسٹ جب وہ send ہو جاتا ہے تو بھی مجھے ایک انٹینٹ فائر کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سینڈ ہو گیا, اور جب وہ ڈلیور ہو جاتا ہے تو تب بھی مجھے ایک انٹینٹ کے تھرو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ڈلیور ہو گیا. اس میں ایک تو سینیریو یہ والا آ جاتا ہے کہ جی میں نے ایس ایم ایس بھیجا, وہ آؤٹ باکس میں پڑا رہ گیا, وہ گیا نہیں, وہ ڈلیور نہیں ہوا, وہ ریسیونگ پارٹی کو ملا نہیں. ایک تو سینیریو یہ والا ہے. دوسرا ایک اور سینیریو یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات بہت امپورٹنٹ ایس ایم ایس بھیج رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ ایس ایم ایس ریسیو ہو گیا دوسری سائڈ, کیونکہ آپ کے فون سے تو نکل گیا, آپ کے آؤٹ باکس سے بھی نکل گیا, اور اس میں سینڈ کا وہ بھی آ گیا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریسیونگ پارٹی جو ہے اس کا فون بند ہو یا وہ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو, اور اس کیس میں آپ کا جو ایس ایم ایس ہے وہ ڈلیور نہیں ہوگا. تو اس سینیریو میں یو کین کریٹ ایس ایم ایس کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کہ, یا اس میں خاص پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ جب ایس ایم ایس ڈلیور ہو جائے نا تو نوٹیفائی می بیک. اسی طریقے سے ہے کہ آپ اپنی ای میلز میں آپ یہ فلیگ ریز کر سکتے ہیں, یا آپ یہ فلیگ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی جو ای میل ہے
وہ ریسیو ہو جائے دوسری سائٹ پہ تو تب بھی آپ کو کنفرمیشن مل جائے, اور جب وہ ای میل دوسری سائٹ پہ ریڈ ہو جائے تو تب بھی آپ کو کنفرمیشن مل جائے. اینڈ سیم از ٹرو کہ آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے ایس ایم ایس میسج میں بائی سیٹنگ سرٹن فلیگس دیٹ وین یور ایس ایم ایس از ڈیلیورڈ یو ول بی آلسو نوٹیفائڈ. اس کے اگینسٹ ہم جو چیز یوز کر رہے ہیں, ہم جو میکینزم اینڈرائڈ کا یوز کر رہے ہیں دیٹ از پینڈنگ انٹینٹ, اور اس کے ساتھ ہم یہ اگر وہ پینڈنگ انٹینٹ کا جو فلٹر ہے وہ ٹرو ہو جاتا ہے تو ہم ادھر وی آر شوئنگ دا میسج دیٹ ایس ایم ایس از سینٹ اور دا ایس ایم ایس از ڈیلیورڈ. تو یہ دو پینڈنگ انٹینٹ یوز کر رہے ہیں. اسی سلائڈ میں آئی ایم انٹروڈیوسنگ another important concept and that is that of get broadcast. براڈ کاسٹ کیا ہوتے ہیں, براڈ کاسٹ ریسیور کیا ہوتے ہیں, براڈ کاسٹ کا گیٹ براڈ کاسٹ کیا فنکشنالٹی کرتا ہے, اس پہ ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں. براڈ کاسٹ از اندر امپورٹنٹ بلڈنگ بلاک فار ایز لانگ ایز دا اینڈرائڈ از کنسیڈرڈ. تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اسکپ کرتا ہوں اینڈ I'll first discuss how can I جو اس سے پہلے ایک میں نے کوشچن آپ کے لیے پوسٹ کیا تھا that why I don't want to add flexibility to my SMS. کیا میرے لیے فلیکسیبلٹی ضروری ہے, اور اگر میرے لیے فلیکسیبلٹی ضروری ہے تو کیا میرے لیے یہ پروگرام لکھنا ضروری ہے. اس کو لیٹس وزٹ دس, اور پھر میں اسی ایگزامپل پہ واپس آتا ہوں اینڈ لیٹس سی کہ ہاؤ کین وی کمبائن دیز تھنگس ٹوگیدر. پہلی بات تو یہ کہ کیا مجھے اس پرٹیکولر پروگرام کے لیے فلیکسیبلٹی ریکوائرڈ ہے. تو اس کی دو آنسر ہیں, اس کا آنسر یس بھی ہے اور اس کا آنسر نو بھی ہے. نو اس لیے کہ یہ جو پرٹیکولر پروگرام ہے جو کہ میری کار کو ٹریک کر رہا ہے, اس نے مجھے ہی صرف میسج بھیجنا ہے. آئی ایم دا ون who is keeping track of my car and it only has to send me the message. یا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ میرے پاس دو فون ہیں, دو نمبرز ہیں اور دونوں پہ میسج آ جائیں تو I will hard code those two numbers. تو it doesn't has to be dynamically changed. یہ نہیں ہوگا کہ رن ٹائم پہ میں کہوں گا کہ جی یہ مجھے نہیں بھیجو کسی اور کو بھیج دو. It will be always the same number. تو وہاں پہ تو فلیکسیبلٹی مجھے ریکوائر نہیں ہے. اگر میں ہارڈ کوڈ اپنا نمبر وہاں پہ کر دیتا ہوں تو اٹ ول آلویز سینڈ می دا میسج. دوسری سائڈ پہ فلیکسیبلٹی ریکوائرڈ کیوں ہے, دیٹ از کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ اے اسٹیٹک میسج ایوری ٹائم. یس آئی ڈو ناٹ وانٹ این انٹرفیس فار دیٹ ایپلیکیشن. دس ول بی اے سروس, دس ول بی اے سروس رننگ ان دا بیک گراؤنڈ. رادر اٹس ریڈنڈنٹ ٹرم کہ جی سروس رننگ ان دا بیک گراؤنڈ, services are supposed to run in the background. لیکن I don't want an interface, لیکن وہیں پر I also don't want to interact with this application because I have everything set up کہ وہ automatically retrieve کرے گی میرے coordinates and send it. So although my message is not that dynamic as other messages could be, لیکن وہ static بھی نہیں ہے. But regardless اسٹیٹک اور ڈائنامکس کی ڈبیٹ کو چھوڑ کے دا آئیڈیا از کہ وہ آٹومیٹکلی ریٹریو کرے گی. تو وہاں پہ مجھے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ریکوائر ہوگی. اب تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک پرٹیکولر ایپلیکیشن ہے اور ہم نے اس کو دیکھ لیا, ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا, ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ فلیکسیبلٹی ہمیں کس اینڈ سے ریکوائرڈ ہے. فون نمبر اسٹیٹک ہوں گے کیونکہ ہم نے صرف کچھ لوگوں کو ہی میسج بھیجنا ہے, اور میسج ڈائنامک ہوگا لیکن اس میں یوزر انٹریکشن نہیں ہوگی, وہ بھی ایک پری ڈیفائنڈ میسج ہی ہوگا لیکن وہ بھی آٹومیٹکلی پاپولیٹ ہوگا. لیکن واٹ اباؤٹ دوز کیسز جہاں پر ہم نے فون میں میسج بھی خود لکھنا ہے اور ہم نے نمبرز بھی خود ہی ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ کن نمبرز کو یہ میسج جائے گا. اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی انٹرفیس تو دینا چاہیے, اور رائٹلی اگریڈ کہ یس ہمیں کوئی انٹرفیس اس کے لیے پرووائڈ کرنا چاہیے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس کو ویل کو ری انوینٹ کریں اور ہم ایس ایم ایس مینیجر کی کلاس کو یوز کرتے ہوئے ہم اور ہماری یو آئی کی کلاسز کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایک نئی اپلیکیشن لکھیں جس میں ہمارا ایک ایس ایم ایس کا ہم نمبر بھی لکھ سکیں, ہم اس میں میسج بھی لکھ سکیں. وائی ڈونٹ وی جسٹ سمپلی ڈو دس از کہ جو ہمارے
ہمارے پاس آلریڈی فریم ورک ہے میسیجر سروسز کا اینڈرائڈ کے اندر, وائی ڈونٹ وی جسٹ یوز دیٹ ٹو سینڈ آر اپلیکیشن میسیجز. ہمارے اپلیکیشن کے جو میسیجز ہیں, ایس ایم ایس میسیجز جو ہیں, اگر ہم نے اتنی فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرنی ہے لیکن پرووائڈ ہم نے اپنے پروگرام کے تھرو کرنی ہے, تو وائی ڈونٹ وی جسٹ سمپلی یوز دا میسیجنگ انٹرفیس جو کہ اینڈرائڈ کا آلریڈی پارٹ ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف دا اینڈرائڈ فریم ورک, اور اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کی یہ بیوٹی ہے, دیٹ از کالڈ ری یوزیبلٹی. کہ جب ہم اینڈرائڈ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا تو اس میں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ اینڈرائڈ کلیم از کہ وٹ ایور فنکشنالٹی, وٹ ایور کور فنکشنالٹیز, وٹ ایور کور سروسز دیٹ آر یوزڈ ان رائٹنگ اپلیکیشنز بائی اینڈرائڈ ڈیولپرز, وہ لوگ جنہوں نے اینڈرائڈ کی اپلیکیشنز لکھی ہیں, لائک آپ کا ڈائلر لکھا ہے, آپ کا میسیجنگ سروسز لکھی ہیں, آپ کی براؤزرز لکھے ہیں, وہ تمام سیٹ آف فنکشنالٹیز آر اویلیبل ٹو یو ٹو. تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ یہ ریسٹرکٹیڈ ہے, یہ صرف اینڈرائڈ کے ڈیولپر ہی یوز کر سکتے ہیں, یا یہ گوگل میں جو ڈیولپرز ہیں صرف وہی یوز کر سکتے ہیں. دوز آر آلسو اویلیبل ٹو یو ٹو. تو اگر آپ اتنی فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وائی ڈونٹ جسٹ یوز دا انٹرفیس دیٹ از پرووائڈیڈ ٹو یو بائی گوگل, اور اس کی جو میسیجنگ کی کور سروسز ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ایک اپلیکیشن لکھ لیں, اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا دیٹ وڈ بی سملر ٹو وٹ یو ہیو سین ان یور انٹرفیس. جب آپ اینڈرائڈ میں میسیجنگ کرتے ہیں تو جو انٹرفیس آپ کو پرووائڈ ہوتا ہے وہ سیم انٹرفیس آپ کو وہاں پر فون پر اویلیبل ہوگا, اور اس کی ایک ایگزامپل میں اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. ناؤ اب ہم نے سینڈنگ کو تو ٹیک کیئر کر لیا, ہم نے اس کے دو میکینزم دیکھ لیے. ہم ایک کلاس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جو بلٹ ان ہے, اور ہم کور سروسز کو بھی یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ہم کتنی فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں. ہم اپنی اپلیکیشن کو اسٹرنجنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ جی ایک ہی میسج, ایک پرٹیکولر ٹائپ آف میسج ہوگا اور وہ ایک پرٹیکولر نمبر کو جائے گا, which is very true. In certain cases we would want to write certain applications. اور یا دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہم بالکل ایک اوپن انٹرفیس دینا چاہتے ہیں جہاں اپنی مرضی کا میسج آپ کمپوز کریں, اب اپنی مرضی کا نمبر لکھیں and send it. So we can compose both kind of interfaces in our particular application. The first kind of interface, the first kind of facility was more important because we want everything to be done automatically. First of all, ہم کوئی اس میں human interface نہیں دینا چاہ رہے تھے, and secondly we have the numbers that we wanted to send it to. اب اس کی دوسری سائڈ آ گئی, دوسری سائڈ یہ آ گئی کہ how to receive SMS, اور اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ہم اس کے لیے سروسز لکھیں گے, ایک ایسی سروس جو ہمارے ایس ایم ایس کو فلٹر آؤٹ کرے گی, ایک ہم اس کے اگینسٹ انٹینٹ لکھیں گے. انٹینٹ کیا کرے گا کہ گوگل میپ پہ وہ ہماری جو ہے وہ اس ان انٹینٹس کو یا اس ایس ایم ایس کے تھرو جو ہمارے کوآرڈینیٹس آئے تھے ان کو میپ کرے گا. اور ایک چیز ویئر آئی لاسٹ کنکلوڈنگ نوٹ جہاں پر میں آپ کو لیو کروں گا وہ یہ کہ ہم نے, اور میں آلویز اس چیز کو پروموٹ کرتا رہا ہوں کہ جس طرح میتھمیٹکس کو سیکھنے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری ایکسرسائزز کریں, آپ بہت سارے کویشچن سالو کریں, سملرلی پروگرامنگ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایگزامپلس کو خود سمجھیں, ان کو پروگرام کریں, اور اس میں سے دیکھیں کہ ہاؤ کین یو ڈیولپ اور ہاؤ کین یو ایکسٹینڈ دیٹ ایپلیکیشن. تو اس لیے میں نے آپ کو سینڈنگ سائٹ کا تو دکھا دیا کوڈ, ریسیونگ سائٹ کا آئی ووڈ انکریج یو پیپل ٹو رائٹ دوز ریسیورز دیٹ enable you to receive the SMSs and then fire up those intents that can map it on the Google map. Lekin I will definitely show you how these application will at the end look like. Simple sending or receiving interface uska kaise hoga, and that is what I am showing you on the screen. This is the interface I have for send SMS, اور اس کے against جو ہے وہ جو receiving کا interface ہے that is also shown on the screen. آپ کو دکھا رہا ہوں میں کہ اسی اسکرین پہ وہی جو سینڈ ایس ایم ایس کی اسکرین تھی اسی میں ہم نے ریسیو کا بھی کام کر لیا. تو آئی لیو یو آن دس نوٹ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول ٹرائی ٹو سالو دیز ایکسرسائزز ایٹ ہوم. ڈو لیٹ اس نو اف یو انکر اینی پرابلم اینڈ وی ول ٹرائی ٹو سالو اٹ ایز سون ایز پاسبل. Until our next meeting, until our next discussion, I will leave you at this point.
and I wish you happy programming.